السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آخری تراویح ہے۔ اس میں 30ویں پارے کی 19 صورتوں کا خلاصہ مطلوب ہے۔ سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی کی حیثیت سے غار حرا میں نازل ہوئیں۔ ان میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اور لوگوں کو اس کا فرمان سنا دیں کہ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا اور یہ فضل فرمایا کہ علم سکھانے کے لیے قلم کے ذریعے اس کی تعلیم کا مستقل انتظام کیا اور اس کو وہ باتیں بتائیں جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش کے لیڈروں کی سرکشی پر تنبیہ کی کہ یہ مال اور رتبے میں کے گھمنڈ میں اللہ سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے پر انتہائی غضب سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ کا ایک بندہ ہدایت پر ہو یا اللہ کی پکڑ سے بچانے والی باتیں بتا رہا ہو اور یہ سرکش اس کو جھٹلاتے ہوں تو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، بس بلا لیں وہ اپنے حمایتیوں کو، ہم بھی بلا لیں گے اپنے طاقتور لشکروں کو۔ سورہ قدر کے 2 معنی ہیں، ایک تقدیر بنانا، دوسرے نہایت قابل قدر چیز وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور جو رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات تھی۔ دونوں معنی پر پوری اترتی ہے۔ اس رات میں قرآن کو اتار کر اس انسانیت کی تقدیر بدلنے اور اس کی بگڑی بنا دینے کا فیصلہ کیا گیا جو اس زمین پر اپنے کرتوت سے ہر جگہ ذلیل ہو رہی تھی، اور اسی لیے یہ رات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محترم، قابل قدر اور قیمتی رات ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے آئندہ دنیا میں ترقی، بلندی اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا وہ سامان اتارا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ اتر سکا تھا۔ اس لیے ہر سال اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کے لیے دنیا میں اترتے ہیں، اور جو لوگ اس رات میں جاگ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ صبح تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سورہ بینات میں بتایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں گٹھ جوڑ کر کے قرآن کو جھٹلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے، بلکہ اس کا اصل سبب ان کا تکبر اور گھمنڈ ہے۔ لوگ تاریخ کے آئینے میں اہل کتاب کا کردار دیکھیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کی طرح ان کے باپ دادا بھی اپنے زمانوں میں پیغمبروں سے معجزات طلب کرتے رہے، مگر معجزات دیکھ لینے کے باوجود اللہ کی کتاب اور اس کے دین کا انکار کیا۔ ایمان لانے کا اصل ذریعہ معجزات نہیں، اللہ کا خوف ہے، جس سے محروم ہونے کے سبب اللہ کے یہاں ان کا شمار بدترین مخلوق میں ہے، اور بہترین مخلوق وہ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کریں۔ ان کی جزا جنت ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سورہ زلزلہ میں بتایا گیا ہے کہ وہ دن ضرور آنے والا ہے جب انسان کی ہر نیکی بدی، خواہ کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ کی گئی ہو، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اس حقیقت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے کہ جب کہ زمین پورے زور کے ساتھ جھنجھوڑ دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے اوپر سے گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس دن خبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ کسی کے ساتھ نہ اس کے اہل خاندان ہوں گے، نہ رشتہ دار، نہ اس کے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریک، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کو ان کے اعمال آنکھوں سے دکھا دیے جائیں۔ پھر جنہوں نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، انسان آخرت سے غافل ہو کر کسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اسے سمجھانے کے لیے اس عام بدامنی کو پیش کیا گیا جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس صورتحال کی طرف گھوڑوں کے ذریعے حملہ کر کے شبکون مارنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں اللہ کے حضور جواب دہی سے بے پرواہ ہو کر انسان رب کا ناشکرا ہو گیا ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم اور ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب خبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور اغراض اور مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کے لیے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہونا چاہیے۔
سورہ قاریہ جس قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے اس کا وقت اگرچہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس کا آنا یقینی ہے۔ وہ اچانک آ دھمکے گی۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت اور جمعیت نہیں ہوگی۔ لوگ خبروں سے اس طرح سراسیمگی کی حالت میں نکلیں گے جس طرح برسات میں پتنگے نکلتے ہیں۔ ہر ایک پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی۔ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کی ترازو قائم کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے کبھی نہ ختم ہونے والے عیش میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پڑا بھاری ہوگا وہ دوزخ کے کھڈ میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سورہ تکاثر، اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال، دولت، دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اسی ایک فکر نے ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ کبھی ایک یقینی مرحلہ حساب کتاب اور جزا اور سزا کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا، اور اس دن ہر ایک سے یہ بھی جواب طلبی ہونی ہے کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ کس راستے سے حاصل کیا اور اس کو کس راستے میں خرچ کیا، اور اللہ نے جو قوتیں، صلاحیتیں اور نعمتیں اس کو بخشی تھیں ان کا کتنا حصہ بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کے لیے استعمال کیا۔ سورہ عصر میں بتایا گیا ہے کہ زندگی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے، انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور تباہی کا راستہ کون سا ہے۔ زمانے کی قسم، در حقیقت انسان بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس سورے پر غور کریں تو یہی ان کی ابدی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنائے بغیر جدا نہ ہوتے تھے۔ سورہ ہمزہ میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں پر لعن طعن، عیب جوئی، مال کی ہوس اور کنجوسی دوزخ کا ایندھن بنانے کا سبب ہیں۔ فرمایا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ فیل، اس سورہ کے ذریعے اللہ نے دین کی مخالفت کرنے والوں کو بتایا ہے کہ اگر دین کی مخالفت اسی طرح جاری رہی تو ہاتھیوں سے کعبہ کی حفاظت کرنے والا اللہ تمہیں بھی مزہ چکھا دے گا، یعنی ابرہہ کی اس فوج کشی کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے 60,000 لشکر جرار کے ساتھ مکے پر کی تھی، اور ایک بڑی تعداد ان میں ہاتھیوں کی تھی۔ ایک ایسے بھاری لشکر سے عربوں کے لیے مقابلہ ناممکن تھا، اس لیے ان کے سردار عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے دوسرے چند سرداروں کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں کعبۃ اللہ کے خلاف کو پکڑ کر صرف اور صرف خدائے واحد سے گڑ گڑا کر مدد کی دعا کی، اور پھر مکے کی ساری آبادی کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے۔ اللہ نے ابابیلوں کو بظاہر معمولی کنکریوں کے ساتھ بھیجا، اور اس نے ابرہہ اور اس کا لشکر اس طرح تباہ ہوا کیا کہ اللہ نے اس کا گوشت مکے کی وادی میں چیروں، کووں اور گدھوں کو کھلا دیا۔ اس واقعے نے تمام عرب کو متوجہ کیا کہ غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کے حملے سے کعبے کی حفاظت کی، اور تمہارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت کوئی دیوی یا دیوتا کام نہیں آیا۔ سورہ قریش، اللہ نے قریش کے لوگوں پر اپنے خصوصی فضل و عنایات کا تذکرہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر کس طرح اس بدامنی کے ماحول میں بھی ان کی جانیں اور ان کی تجارتیں محفوظ ہیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ان 360 معبودان باطل کے بجائے اس گھر کی حقیقی اور واحد رب کی عبادت کریں جس نے انہیں ایک ایسی وادی میں جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں اگتا وافر مقدار میں غذا فراہم کی، اور ایسے بدامنی کے ماحول میں مکمل امن اور سکون عطا کیا۔ سورہ ماعون، پہلی 3 آیتوں میں ان کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے جو علانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا اس کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا،
اس کے بعد ان منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا اور سزا کا واضح تصور نہیں رکھتے۔ فرمایا تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کے مانگنے پر دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ گویا صاف بتایا کہ آخرت کے تصور میں خرابی انسان میں کردار کی کمزوری اور تنگ دلی پیدا کرتی ہے۔ سورہ کوثر، اس سے پہلی سورت کا مقصد یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو جس مقصد کے لیے یہاں لا کر بسایا تھا اور امن اور رزق کی دعا مانگی تھی، قریش نے اسے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ وہ خدا واحد کی بندگی بجا لاتے ہیں، نہ فقراء اور یتامہ کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سورہ کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے بشارت دی ہے کہ اب خیر کثیر کے خزانے یعنی بیت اللہ کو ان بدکرداروں سے چھین کر آپ کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی دیں، اور مشرکوں کی طرح کسی قسم کے شرک سے اسے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ساتھ ہی مخالفین کو تنبیہ کی کہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو برکتیں اور رحمتیں ملی تھیں، جب یہ گھر ان سے چھین جائے گا تو وہ تمام برکتوں سے محروم ہو جائیں گے اور نتیجے میں ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ یہ بشارت بالآخر پوری ہو کر رہی۔ سورہ کافرون قرآن میں درج کر کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ کفر جہاں جس شکل میں بھی ہو ان کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے اور بلا رعایت کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کفر اور کافروں سے بیزاری اور لا تعلقی ایمان کا اصل اور دائمی تقاضا ہے۔ سورہ نصر، یہ سورہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں فرمایا کہ میں نہیں جانتا شاید اس کے بعد میں تم سے مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور مقام حرام ہے۔ اس سورہ کا نزول اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قوموں کے عام رہنماؤں میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عام رہنما اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اور ان کی قوم خوب جشن مناتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقیدے، خیالات، عادتیں، اخلاق، رہن سہن، کاروبار اور سیاست کے طریقے، یہاں تک کہ جنگ اور صلح کے اصول اور قوانین تک بالکل بدل ڈالے، اور جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور عالمی اقوام کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم الشان کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد آپ کو جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ پوری عاجزی کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ سورہ لہب، سورہ نصر میں مدد اور فتح و غلبے کی بشارت دینے کے بعد سورہ لہب کو رکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو برباد کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی جو ابو لہب کی زندگی میں کی گئی۔ وہ اللہ کے بجائے مال پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ اس نے جنگ بدر میں جنگ پر جانے کی بجائے مال دے کر کرائے کے آدمیوں کو اپنی طرف سے لڑنے بھیج دیا تھا۔ ایسے لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر پیسہ ہے تو اس کے ذریعے اللہ کی پکڑ سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس سورہ میں پیسے کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وہ اس کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر اس کے اعمال کا ذکر کیا جو اس نے نیکی سمجھ کر زندگی میں کیے تھے کہ وہ بھی اس کے کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی وہیں جائے گی اور اس کی گردن میں آگ کی تپتی ہوئی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص، فتح مکہ کے بعد عقیدے کی پختگی اور ثابت قدمی اور استقامت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سورہ اخلاص میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا منشا اللہ واحد پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کی ذات یا صفات کے لازمی تقاضوں میں کسی پہلو سے بھی کسی دوسرے کی شرکت کا خیال ذہن میں نہ رہے۔ اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں بندوں کو ان تمام آفتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جو توحید کے بارے میں ان کے قدم ڈگمگا سکتی تھیں۔ ان دونوں صورتوں میں خود شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کے ایجنڈوں کی فنکاریوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے جو تمام انسانوں کا رب اور اصل بادشاہ ہے۔
فرمایا کہیے میں پناہ مانگتا ہوں مادے کو پھاڑ کر اشیاء نکالنے والے کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تراویح کے چند اہم نکات کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔